دوستو آج ہم مائیکل ای پورٹر کی فیمس بک پورٹرز 5 فورس ماڈل کی سمری دیکھنے والے ہیں۔ یہ بک ہمیں بتاتی ہے کہ آپ کو کوئی نیا بزنس سٹارٹ کرنے سے پہلے اور کوئی نیا پروڈکٹ یا سروس مارکیٹ میں لانے سے پہلے مارکیٹ کے سینیریو کا پتہ ہونا ضروری ہے کہ مارکیٹ کے اندر کون سے فیکٹرز کسی بھی بزنس کی سکسیس اور فیلئر کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اور ان چیزوں کا نالج ہونے کے بغیر آپ کبھی بھی مارکیٹ میں گرو نہیں کر سکتے۔ آتھر نے یہاں پر 5 ماڈلز بتائے ہیں جنہیں بزنس کے ٹرم میں 5 فورسز ماڈل کہا جاتا ہے، یعنی مارکیٹ میں 5 ایسی فورسز ہیں جو آپ کے بزنس کی گروتھ کو کنٹرول کرتی ہیں۔ اب یہ 5 فورسز کیا ہیں، یہ کیسے آپ کے بزنس کو امپیکٹ کرتی ہیں اور کیسے آپ انہیں مینج کر سکتے ہیں، یہ سب اسی ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں۔ پہلی فورس ہے تھریٹ آف نیو انٹری۔ مارکیٹ میں جس بزنس میں اچھے پروفٹ کے چانسز ہوتے ہیں اس بزنس میں نیا کمپٹیٹر کے آنے کا خطرہ بھی رہتا ہے، اور صرف خطرہ ہی نہیں رہتا بلکہ نئے کمپٹیٹرز آتے ہیں، اور کمپٹیشن جتنا زیادہ ہوتا جاتا ہے پروفٹ مارجن اتنا ہی کم ہونے لگتا ہے، کیونکہ مارکیٹ میں جب نئے کمپٹیٹر آتے ہیں وہ ایگزسٹنگ بزنس کے پروفٹ کو امپیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ کسی بھی پروڈکٹ کی اویلیبلٹی جتنا زیادہ ہوگی اس کی ویلیو اتنی ہی کم ہونے لگتی ہے۔ اب اس تھریٹ کو اوورکم کرنے کے لیے انٹری بیریئر ہوتے ہیں، یعنی آپ کو اپنی فیلڈ میں انٹری بیریئر بنانے ہیں۔ اب یہ انٹری بیریئر کیا ہے اور یہ آپ کو کیسے بنانے ہیں؟ انٹری بیریئر کا مطلب ہے اس بزنس میں انٹر ہونے کی ڈیفیکلٹی، یعنی آپ کو ایسے بزنس میں جانا ہے جس میں انٹر ہونا ہر عام آدمی کے بس کی بات نہ ہو، یا ایسا پروڈکٹ بنانا ہے کہ اس طرح کا پروڈکٹ بنانا آسان نہ ہو۔ اب یہ انٹری بیریئر کئی طرح کے ہو سکتے ہیں، مثلا کسی جگہ کسی فیکٹری کی ضرورت تھی لیکن کسی کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ فیکٹری کھول سکے، آپ کے پاس وہ پیسے تھے، آپ نے وہ فیکٹری بنا دی، تو آپ کے بزنس کی یہ کاسٹ آپ کا بزنس بیریئر ہوگا کہ عام آدمی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوں گے، اس لیے وہ آپ کو کمپیٹ بھی نہیں کر پائے گا۔ اسی طرح دوسرا انٹری بیریئر ہو سکتا ہے برانڈنگ، یعنی آپ کے پروڈکٹ اتنے مائنڈ بلوئنگ ہیں کہ مارکیٹ میں آپ کے پروڈکٹ کو برانڈ مانا جاتا ہے، تو پھر چاہے آپ کے جتنے بھی نیو کمپٹیٹرز آ جائیں وہ آپ کے پروفٹ کو امپیکٹ نہیں کر پائیں گے۔ جیسے ایپل کمپنی ایک برانڈ ہے، ان کے پروڈکٹ اتنے مائنڈ بلوئنگ ہوتے ہیں کہ لوگوں کی فرسٹ پرائیورٹی انہی کا پروڈکٹ ہوتا ہے، تو اب جتنے بھی نیو کمپٹیٹرز آ جائیں وہ ایپل کی مارکیٹ کو امپیکٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ایک برانڈ ہے، اور یہی اس کے کمپٹیٹرز کے لیے انٹری بیریئر ہے۔ دوسری فورس ہے تھریٹ آف سبسٹیٹیوٹ، یعنی مارکیٹ میں سیم پروڈکٹ کے لیے کسٹمر کے پاس بہت سارے آپشنز ہوں، یعنی سیم نیڈ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کئی کمپنیز کے پروڈکٹ موجود ہوں، تو ایسے میں چونکہ کسٹمر کے پاس ملٹیپل آپشنز ہوتے ہیں اس لیے آپ اس سے اپنی مرضی کی پرائس نہیں لے سکتے، کیونکہ اگر آپ کی پرائس زیادہ ہوگی تو ان کو سیم پروڈکٹ دوسری کمپنی سے کم قیمت میں مل جائے گا، تو وہ آپ کے مہنگے پروڈکٹ کو کیوں خریدیں گے؟ اب اس فورس کو مینج کرنے کے لیے آپ کے پاس 2 آپشنز ہوتے ہیں۔ نمبر 1 پروڈکٹ کوالٹی، یعنی آپ کا پروڈکٹ سیم ٹائپ کے دوسرے پروڈکٹ سے بہت اچھا ہو تو کسٹمرز آٹومیٹکلی آپ کے پروڈکٹ کو پریفر کریں گے۔ دوسرا آپشن ہے برانڈ لائلٹی، یعنی آپ کے ایسے کسٹمرز جو ہمیشہ آپ سے ہی پروڈکٹ لیتے ہیں تو وہ ہمیشہ آپ کے پروڈکٹ کو ہی پریفر کریں گے، اس لیے اپنے ان کسٹمرز کو آپ ہمیشہ سیٹسفائیڈ رکھیں۔ تیسری فورس ہے بارگیننگ پاور آف کسٹمر، یعنی آپ کا کسٹمر آپ پر کتنا دباؤ ڈال سکتا ہے کہ اگر آپ نے اس کی مرضی کے پرائس پر اس کو پروڈکٹ نہیں دیا تو وہ آپ سے وہ پروڈکٹ خریدے گا ہی نہیں، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب کسٹمر کے پاس آپ کے علاوہ کئی اور آپشنز بھی موجود ہوں، یعنی سیم پروڈکٹ کے بہت سارے سیلر ہوں اور کسٹمر کی کوشش ہوگی کہ وہ اس سے خریدے جو اسے سب سے کم قیمت پر دے۔ اب اس فورس کو مینج کرنے میں بھی آپ کو وہی 2 چیزیں کام آئیں گی، یعنی پروڈکٹ کوالٹی اور برانڈ لائلٹی۔ چوتھی فورس اس کے اپوزٹ ہے، یعنی بارگیننگ پاور آف سپلائر۔ یہ بزنس مین کے لیے فیوریبل پاور ہے جبکہ کسٹمر کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، یعنی جب کسٹمر کو سپلائر کی مرضی کے پرائس پر پروڈکٹ خریدنا پڑے۔ ایسا تب ہوتا ہے جب اس پروڈکٹ کے سیلر بہت کم ہوں تو کسٹمر کے پاس زیادہ آپشنز نہیں ہوتے، اس لیے اسے مجبوراً وہ پرائس پے کرنی پڑتی ہے، اور ایسا تبھی ہوتا ہے جب آپ کے بزنس کا انٹری بیریئر بہت سٹرانگ ہو جس میں ہر شخص انٹر نہ ہو سکتا ہو، تو کمپٹیشن کم ہوگا اور مارکیٹ آپ کے قبضے میں ہوگی۔ 5ویں اور لاسٹ فورس ہے کمپیٹیٹیو رائیولری، یعنی آپ جس مارکیٹ میں انٹر ہونا چاہ رہے ہیں وہاں پہلے سے موجود کمپٹیٹرز بہت سٹرانگ پوزیشن رکھتے ہیں۔ اب ایسے میں اس مارکیٹ میں سروائیو کرنا آپ کے لیے کافی ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے، اس لیے کسی مارکیٹ میں انٹر ہونے سے پہلے یہ ضرور چیک کر لیں کہ آپ کے کمپٹیٹر کتنا سٹرانگ ہیں اور کیا آپ ان کے بیچ سروائیو اور گرو کر پائیں گے۔ تو دوستو یہ تھے وہ بیسک بٹ موسٹ ایفیکٹو ماڈلز جو آپ کے اسٹارٹ اپ میں آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوں گے۔